نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ 29ویں پارے میں آج ہم سورۃ الحاقہ آیت نمبر 1 سے 24 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حق ہونے والی، مونس ہے یہ لفظ الحاقہ، تو یہ تا جو ہے نا تائے مربوطہ، یہ مونس کے لیے آتا ہے، اور قیامت کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب مونس ہی ہوتے ہیں۔ واقعہ، الساعہ، آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے نام سب مونس ہوں گے، ان کے آخر میں یہ گول تا ہوتی ہے، جیسے القاریہ، حق ہونے والی، ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والی۔ یہ ماں جو ہے، یہ سوال ہم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ آپ کو بتائیں کہ وہ کیا ہے حق ہونے والی، حق ہونے والی بھی اور حق کرنے والی بھی، کیونکہ اس دن ہر چیز سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ الگ ہو جائے گا، اور یہ خود بھی ثابت کر دے گی ہر سچائی کو باطل سے الگ کر دے گی۔ قیامت کا ہونا حق ہے، اس کا واقعہ ہونا ایک صداقت ہے، ایک حقیقت ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے فرمایا الحاقہ ملحاقہ فما ادراک ملحاقہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے حق ہونے والی۔ یہ وہی انداز ہے جیسے سورۃ القاریہ کا ہے، القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو یہاں بھی ویسے ہی الفاظ ہیں، اور آپ نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ ادراک، ادراک کرنا جاننا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوا، اس نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، اسے جانا ہی نہیں۔ اور آپ نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کذبت جھٹلایا، سمود نے، وعاد بالقاریہ، اور عاد نے قاریہ کو، کھڑکھڑانے والی کو۔ یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ قارعہ کا معنی ہوتا ہے ایک سخت چیز کو دوسری سخت چیز کے ساتھ ٹکرانا، ریزہ ریزہ کر دینا، کھڑکھڑا دینا، بہت زور سے کھٹکانا۔ یہ جو دونوں نام ہیں نا، الحاق اور القاریہ، یہ دو اس لحاظ سے بھی ان میں ایک نسبت ہے کہ یہ دونوں صورتوں کے نام ہیں، اور ان دونوں صورتوں کا آغاز بالکل ایک جیسا ہے، جیسے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق۔ جھٹلایا سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو، یعنی قیامت کو۔ فَأَمَّا سَمُودُ، جہاں تک تعلق ہے سمود کا، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ، ایک حد سے بڑھی ہوئی آواز کے ساتھ۔ طغا کا کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا، طغیانی کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ پانی جب اپنے کناروں سے باہر آتا ہے نا، تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تو حد سے بڑھنا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طاغیہ، حد سے بڑھ جانے والی آفت۔ جو سمود تھے وہ ہلاک کیے گئے حد سے بڑھی ہوئی آواز سے، یعنی ایک ایسی آواز، ظاہر ہے ایک حد سے بڑھی ہوئی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی ہلاک کر دیتی ہے، ایک چیخ کے ساتھ، انتہائی شدت والی چیز جو ہوتی ہے نا، لغوی معنی طاغیہ کے ہوتے ہیں، حد سے گزرنے والی چیز یعنی انتہائی شدت والی۔ تو قرآن پاک میں سمود کی ہلاکت کے لیے، قوم سمود کی ہلاکت کے لیے الرجفہ کا لفظ بھی آیا، الصیحہ کا لفظ بھی آیا، صاعقہ کا لفظ بھی آیا۔ یہ عذاب کی مختلف کیفیات ہیں۔ وَأَمَّا عَادٌ،
اور رہے عاد فاہلکوا، پس وہ ہلاک کیے گئے بریحن سرسرن، ایک ٹھنڈی تیز ہوا کے ساتھ، آندھی کے ساتھ، آتیہ جھکڑ والی تیز آندھی، سرسرن کی ہوتی ہے ٹھنڈی، عین تو واو اس کا روٹ ہوتا ہے اتو، آتیہ، سخرہا مسلط کر دیا اس کو اللہ نے، سخرہ اس نے مسلط کر دیا ہا اس کو یعنی اس آندھی کو، علیہم ان پر، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، حسوماً مسلسل لگاتار، فطر القوم پس آپ دیکھیں گے اس قوم کو، فیہا کہ اس میں، سرعا گرے ہوئے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ، آجاز تنے ہیں، نخل کھجور کے، خاویہ کھوکھلی کھجوروں کے، سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام، وہ اللہ نے ان کو اس کو مسخر کر دیا یا مسلط کر دیا ان پر، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن۔ لیالن کا لفظ پہلے اس لیے آیا کہ عربی میں رات پہلے آتی ہے، اور رات کا لفظ ہی بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 7 دنوں کے لیے یا 5 دنوں کے لیے، تو وہ راتوں کی راتیں کہتے ہیں کہ ہم 7 راتوں کے لیے یا 3 راتوں کے لیے میں کہیں جا رہا ہوں۔ 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن، مسلسل وہ ہوا ان پر چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن تک۔ تو تم دیکھتے ہو ان کو کہ وہاں اب وہ ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ان کی قوم عاد کے لوگ بہت اونچے لمبے تھے، اس لیے انہیں کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کھجور کا تنا جب پڑا ہو نا سیدھا گرا ہوا، کوئی لمبا سا انسان بھی لیٹا ہو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ، اور مرا ہوا انسان تو ویسے ہی کھوکھلا ہوتا ہے، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح وہ گرے پڑے تھے، یہ ان کا انجام ہوا۔ یہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا تھا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پس کیا تم دیکھتے ہو، لہم ان میں سے، من باقیہ کسی کو بھی باقی بچا ہوا، کیا ان میں سے کوئی بھی باقی بچا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ وجاء فرعون، اور آئے فرعون، یا ارتکاب کیا، یا انہوں نے بھی یہ روش اختیار کی، آئے کا مطلب کہ انہوں نے کیا کیا، فرعون نے، ومن قبلہ اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات اور الٹائی جانے والی بستیاں، بالخاطیہ خطا کی وجہ سے، خطا کہتے ہیں اس غلطی کو جو کہ انسان جان کے کرتا ہے، یعنی وہ بستیاں، الٹائی جانے والی بستیوں نے کیا کیا تھا، گناہ کا، خطا کا ارتکاب کیا تھا۔ جاء کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے ارتکاب کیا تھا، کنہوں نے، فرعون نے، ومن قبلہ اور جو ان سے پہلے تھے، والمؤتفقات بالخاطیہ اور الٹائی جانے والی بستیاں، بالخاطیہ انہوں نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا تھا، یعنی فرعون اور اس سے پہلے جتنی بھی، نام نہیں ان کے لیے گئے، وہ سب بستیوں نے جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے بھی یہی روش اختیار کی تھی۔ اچھا، خطا کا لفظ ہم نے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ جب اگر ان کو آپ ذہن میں لائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں۔ تو وہاں پہ خطا کا مطلب کیا ہے کہ جان بوجھ کے جو ہم کام کریں، یا کوئی نسیان سے ہم سے غلطی ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو غلطی سے 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یا اسے یاد ہی نہیں رہتا بعض اوقات،
تو یا رمضان ہے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں کوئی غلطی سے کچھ کھا پی لیا، تو یہ ہوتا ہے بھول چوک. اور ایک ہوتی ہے خطا، جان بوجھ کے پتہ ہے یہ گناہ ہے. آپ کہیں گے کہ اگر پتہ ہے تو پھر کیوں انسان کرے گا؟ تو اپنی باتوں کو یاد کریں کہ ہم کتنی باتیں، کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. کس کو نہیں پتا کہ غیبت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم سارا دن غیبتیں کرتے ہیں. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ ایسے گناہ ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی. فَعَصَوْا عصیان سے ہے یہ لفظ. یہ جو الٹائی جانے والی بستیاں ہیں، یہ جو فرعون کی قوم ہے، فرعون اور اس سے پہلے والے جو لوگ تھے، الٹائی جانے والی جو بستیاں تھیں جنہوں نے گناہ گاری کی روش اختیار کی تھی. الٹائی جانے والی بستیاں جو ہے نا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، مؤتفقات. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے. وہ 5 بستیاں تھیں. سدوم تو ایک بڑی بستی تھی نا، تو اس کے ارد گرد اور بھی بستیاں تھیں، 5 بستیاں تھیں، اس لیے انہیں مؤتفقات کہا گیا ہے. تو انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور انہوں نے رسول کی، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اس نے پکڑ لیا انہیں. فَأَخَذَ، پکڑ لیا، ہم ان کو، أَخْذَةً رَّابِيَةً، ایک سخت گرفت میں. اخذتاً پکڑنا، رابیہ، رابیہ جو ہوتا ہے نا، ربا یربو سے ہے یہ. ربا سود کو بھی کہتے ہیں ربا، وہ بھی بڑھا چڑھا کے لیا جاتا ہے، کیونکہ جو اصل رقم ہوتی ہے اس سے بڑھا کے جو لیا جاتا ہے اسے سود کہا جاتا ہے. تو جو بڑھی ہوئی چیز ہوتی ہے، یعنی گرفت ایک تو ہے، ایک بہت بڑھی ہوئی گرفت. ایک تو ایسی گرفت ہوتی ہے کہ ایسا پکڑنا ہوتا ہے کہ جس کو انسان روک بھی سکتا ہے، لیکن ایک گرفت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو آپ آگے سے کچھ ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اسے کہتے ہیں اخذت الرابیہ، سخت گرفت، بڑی سخت پکڑ نے ان کو پکڑ لیا. فاخذہم اخذت الرابیہ، انا بے شک ہم نے، لما جب، تغل ماء طغیانی کی پانی نے. طغا کا مطلب میں نے بتایا تھا، پانی جب اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے تو طغیانی آ جاتی ہے. تغل ماء، جب طغیانی کی پانی نے، حملناکم، ہم نے سوار کرا دیا تمہیں. حملہ ہوتا ہے اٹھانا، نہ ہم نے، یعنی ہم نے تمہیں اٹھایا، یعنی ہم نے تمہیں سوار کیا. فل جاریہ، ایک جاری ہونے والی یعنی کشتی میں. ہم نے تمہیں ایک کشتی میں سوار کرا لیا. یعنی وہ جو سیلاب آیا تھا، سیلاب نوح کا پانی جب طغیانی پہ آیا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک کشتی پر، کیونکہ اس سیلاب کے بعد پوری انسانیت جو تھی، وہ اس کی نسل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے چلی تھی جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے. تو اس لیے یہاں یہ کہا گیا ہے ایسے کہ جیسے پوری نوع انسانی ہی کشتی میں سوار تھی. بات تو اہل مکہ سے کی جا رہی ہے، یعنی تمہارے جو آباء و اجداد تھے ان سب کو ہم نے کشتی پہ سوار کرا لیا تھا. حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے سوار کیا تھا تمہیں کشتی میں. لنجعلہا، تاکہ ہم بنا دیں اس کو، لکم تمہارے لیے، تذکرتاً، ایک یاد دہانی، ایک نصیحت. تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں. وَتَعِیَہا، اور یاد رکھے اسے، اذن واعیہ، کان یاد رکھنے والے یا کان حفاظت کرنے والے. یہ جو واعیہ ہے نا، وائی کہتے ہیں جیسے کسی برتن کے اندر کوئی چیز ڈال کے اس کو محفوظ بنا لینا، یا کسی تھیلی میں کوئی چیز ڈال کے اس کا منہ بند کر دینا. اسی طرح کانوں کے اندر جو بات جاتی ہے اور جا کے وہ دل تک پہنچ جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے. تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے ایک نصیحت، ایک یاد دہانی. وَتَعِیَّہا، تعیہ بھی اسی روٹ سے ہے.
اور یاد رکھیں اس کو، یہاں یاد رکھیں اس کو یعنی اس بات کو، اس یاد دہانی کو، اس نصیحت کو، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والا۔ تو یہ جو چیز انسان کے کانوں سے ٹکراتی ہے نا وہ پھر اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ بعض اوقات تو کان سے انسان سنتا ہے اور بس کان سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ واعیہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایسے کان جو کہ بات سن کے یاد رکھنے والے ہوں، جو اس کو محفوظ کرنے والے ہوں، اور جنہوں نے نہیں سنی ہوتی بات ان کے بارے میں پیچھے ہم نے سورہ ملک میں پڑھا کہ وہ کیا کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے یا ہم سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو کان کا ذکر آیا ہے یہاں پہ، یاد رکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ بات سن کے یاد رکھنے والے کان تاکہ اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی بار پھونکنا، یعنی اس وقت کو یاد رکھو جب ایک ہی بار سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ نفخہ، نفخہ کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، اور ایک ہی بار پھونکنا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی بار پھونکا جانا، اس وقت کا ذرا تصور کرو، اس وقت کو ذرا یاد کرو۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور حُمِلَ، ہا میم لام، اٹھانے سے اٹھانا مطلب ہے اس کا، حُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھایا جائے گا زمین کو، والجبال، اور پہاڑوں کو، فدکتا، تو ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تا میں الف جو ہے یہ مثنیٰ کے لیے، دو کے لیے، وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ ابھی تو قرآن میں آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس وقت زمین اور پہاڑوں دونوں کو اٹھایا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، دکتم واحدہ، ریزہ ریزہ کیا جانا ایک ہی بار، زمین اور پہاڑ سب پاش پاش کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ روئی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روئی جب اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوا میں بکھرتے ہیں بے وزن اور ایسے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، تو پہاڑ جیسی چیز اس دن ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یومئذ وقعت الواقعہ، تو اس دن واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، سورہ واقعہ کی آیات کے ساتھ ان کی مشابہت۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت برپا کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان، شق، شق ہو جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، تو اس دن وہ واہیہ کمزور ہوگا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ واہیہ یومئذ واہیہ، اور اس دن وہ بہت کمزور ہوگا، بہت بودا ہوگا۔ ابھی دیکھیں ہمارے اوپر ایک سائبان کی طرح آسمان ہمیں نظر آتا ہے، تو اس دن جب وہ پھٹ جائے گا وہ بہت کمزور ہوگا۔ والملک، اور فرشتے، علی ارجائہا، اس کے کناروں پر ہوں گے۔ یہ ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ آسمان کے لیے، آسمان کے کناروں پر فرشتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے، 8 فرشتے اس دن تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔
यौमइज़िन तुअरज़ूना, उस दिन तुम पेश किए जाओगे। आरज़ा यारज़ु, पेश किए जाना, ये मजहूल है। तुअरज़ूना, तुम उस दिन पेश किए जाओगे, सामने लाए जाओगे, तुम्हारी पेशी होगी, तुम्हें कटहरे में खड़ा किया जाएगा। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, नहीं छुपी होगी, मिनकुम तुमसे, खाफिया, कोई छुपी हुई बात, कोई छोटी से छोटी बात भी जिसे तुम छुपा के करते थे। कितनी बातें हैं जो हम छुपा छुपा के करते हैं, इंसानों से छुपाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि अल्लाह से कोई चीज़ नहीं छुप सकती। उस दिन किसी की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहेगी। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, नहीं छुपी रहेगी तुम्हारी तरफ से कोई छुपी हुई बात। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, जहाँ तक ताल्लुक है उस शख्स का जिसको उसका नामा अमाल, किताबहू, उसकी किताब यानी उसका नामा अमाल दिया गया, बी यमीन ही, उसके दाएं हाथ में। यमीन दाएं को कहते हैं, यसार बाएं को कहते हैं। बी यमीन ही, उसके दाएं हाथ में। अम्मा, तो रहा वो शख्स, मन जिसको ऊती या दिया गया, किताबहू, उसका नामा अमाल, बी यमीन ही, उसके दाएं हाथ में। फ़यक़ूलु, तो वो कहेगा, हाउ मुक़रऊ किताबिया, लो पढ़ो मेरा नामा अमाल। खुशी से चीखेगा, हाउ मुक़रऊ किताबी, आओ देखो, ये लो, ये है मेरा रिजल्ट कार्ड, ये मिला है मुझे नामा अमाल। जब इंसान को कोई ऐसी खुशी की खबर मिलती है या उसकी कोई कामयाबी की मिलती है, जैसे अगर कोई शख्स बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब होता है, तो आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं कि वो किस तरह घर अपने पहुंच के अपने घर वालों को जैसे बताता है कि ये देखो मेरा रिजल्ट। तो ऐसे ही वो शख्स जिसको उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो वो कहेगा, आओ आओ देखो मेरा नामा अमाल पढ़ो। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, जिनको उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। फिर कहेगा, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे तो पता था, मैंने तो यकीन कर लिया था। इन्नी ज़ननतु, मैं समझता था, मुझे पता था, मुझे यकीन था, अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मुझे अपने हिसाब से मिलना है। मुझे इसका यकीन था कि एक दिन अपने रब के सामने मुझे पेश होना है और मुझे अपने हिसाब किताब से दो चार होना है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुव फी ईशतिर राज़िया, कैसी जिंदगी होगी उसकी, खुशी वाली। फहुआ, तो ऐसा शख्स जिसे उसका नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, वो बहुत ही दिल पसंद जिंदगी में होगा। ईशत इन जिंदगी, राजिया ऐसी जिसमें खुशी हो, जिसमें जिससे वो राजी हो। जैसे एक जगह था ना, राजिया तम मर्जिया, तो जिसमें जो उसकी दिल पसंद जिंदगी। मुझे पता था, मैं यही समझता था, मुझे कामिल यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब मिलना है। और ये ऐसा शख्स है जो एक दिल पसंद जिंदगी में होगा। वो दिल पसंद जिंदगी क्या है? फी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नत में, एक बुलंदो बाला बाग में। बहुत से दर्जे होंगे जन्नत में, हर दर्जे के दरमियान बहुत लंबा फासला होगा। जैसे मुजाहिदीन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए तैयार कर रखे हैं, और उनमें से 2 दर्जों के दरमियान जमीन और आसमान जितना फासला है। आप अंदाजा कर लें कि जन्नत कितनी वसी होगी। फी जन्नतिन आलिया, वो बुलंदो बाला जन्नत में होगा। कुतूफुहा दानिया, जिसके मेवे झुके पड़े होंगे, बिल्कुल करीब होंगे। दानिया, दुनिया
کا लफ्ज़ भी इसी से होता है। दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं कि दुनिया करीब की चीज़ है और आखिरा दूर की चीज़ है, दूसरी चीज़ है। तो दानिया करीब, उसके फल, उसके मेवे बिल्कुल करीब होंगे, जैसे कोई लेटे लेटे भी अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता। कुतूफुन कातिफुन की जमा है, चुने हुए या तोड़े हुए। कुतूफुहा दानिया, उसके फल करीब होंगे और उसे कहा जाएगा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीयम, मजे से, मजे से खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं होगी अपने अमाल के बदले में। बिमा असलफ तुम, जो कि तुमने, असलाफ कौन होते हैं? पिछले गुजरे हुए बुजुर्गों को भी असलाफ कहा जाता है। जो तुमने, असलफ तुम, जो तुमने आगे भेजा, फिल अय्यामिल खालिया, यानी आगे भेजा यानी पिछले वक्तों में जो तुमने किया। असलफ तुम, इन अमाल के बदले में जो तुमने पिछले यानी गुज़िश्ता ज़माने में किए। अय्यामिल खालिया, खाली दिनों में, खाली दिन कौन से होते हैं? वो दिन जो गुजर चुके हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग जो थे, पिछले बुजुर्ग, अगर हम उनके बारे में याद करें तो खाली हो गया सब कुछ, उनके घर भी खाली हो गए और उनकी उनकी वजूद से दुनिया खाली हो गई। पिछले गुजरे हुए जो तुमने पिछले दिनों में किए, जैसे अगर आप, अभी नया साल शुरू हुआ है 2023, 2022 पे अगर हम नज़र डालें, वो पूरा 2022 हमारे लिए क्या था? अय्यामिल खालिया, गुजरे हुए दिन। हमने वो कैसे गुजारे? तसव्वुर करें, क्या किया हमने? अल्लाह पूछते हैं बिमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तुमने गुजरे हुए दिनों में जो कुछ किया था उसके बदले में अब ये सब कुछ तुम्हें मिल रहा है। कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो, ऐश करो, मज़े उड़ाओ, ये तुम्हें इसलिए मिल रहा है जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किया। ये ईशत राजिया, ये दिल पसंद जिंदगी, ये जन्नतिन आलिया, ये बुलंदो बाला बाग, ये किसका सिला है? तुम्हारे उन आमाल का सिला है जो तुमने गुजरे हुए वक्त में किया, जो तुमने अपनी जिंदगी में किया। हम अपने पीछे जरा नजर दौड़ा के देखें, कितनी भी जिंदगी गुजरी है, हर शख्स की मुख्तलिफ है। किसी के 20-22 साल गुजरे हैं, किसी के 30-35 साल गुजरे हैं, किसी के 40-50 साल गुजर गए, कोई 60-65 साल गुजार चुका है। ये सारी जिंदगी भी बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ये बहुत मुख्तसर सा अरसा है। अगर हम देखें दुनिया को बने हुए, अगर 30-35 हज़ार साल भी गुजर चुके हैं, दुनिया को बने तो नहीं, खैर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक 30-35 हज़ार साल गुजरे हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कहते हैं, कोई 10-15 कहते हैं, कोई 30, कोई 35। बहरहाल अगर हम 35 साल, 1000 साल भी समझ लें, तो पीछे सूरज सजदा में हमने क्या पढ़ा? अल्लाह की, हाँ तो एक साल ही 50,000 साल का है, एक दिन। तो अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ अल्लाह की गिनती के मुताबिक इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए। ये दुनिया समझे कि अल्लाह ने अपनी गिनती के हिसाब से एक दिन के लिए बनाई है, और उसमें से भी हमारे हिस्से में जो 50, 60, 70, 80 साल जो आते हैं, वो तो एक झोंका है हवा का। इस सारे टाइम को हम गुजारते हुए ये समझते हैं कि जैसे हमें यहीं पे रहना है हमेशा, और हम इस जिंदगी को इतना लंबा और इतना बड़ा समझते हैं। बाज़ औक़ात आपने औरतों को कहते हुए सुना होगा, पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। ये जिंदगी पहाड़ जैसी नहीं है, ये पलक झपकने जितनी जिंदगी। बस ऐसे ही लगेगा कि हम दो दरवाज़ों वाले एक कमरे में दाखिल हुए, एक से एंटर हुए और दूसरे से निकल गए। इतनी मुख्तसर जिंदगी।
تو ہم اپنے اپنے ماضی پہ نگاہ دوڑا کے دیکھیں، ہم نے یہ زندگی کیسے گزاری، کیا کیا ہم نے؟ ما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیا کیا تم نے گزرے ہوئے دنوں میں؟ اگر کچھ اچھے کام کیے ہیں پھر بھی اترانا تو نہیں چاہیے، پھر بھی اللہ کی فضل، اس کی رحمت کی سے ہی امید رکھنی چاہیے، اور اگر ہم نے کچھ گناہ کیے ہیں تو اس کی معافیاں مانگنی چاہیے۔ ایسا کون سا انسان ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا؟ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ تو گزرے ہوئے دنوں میں جو کچھ ہم نے کیا، ابھی اس کو، ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہم اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کے اللہ کے حضور توبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کرنے والوں کے لیے حاملین عرش بھی دعا کرتے ہیں۔ معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے، کیونکہ ندامت سے بہائے ہوئے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جو میری شرمندگی کے آنسو تھے وہ شان کریمی نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ تو ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے کہ جو ہم نے کیا اپنے گزرے ہوئے دنوں میں فی الایام الخالیہ، تاکہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں تو ہم اس کا مصداق بن سکیں، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ راضیہ، دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے، اور اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے میں جو تم نے آگے بھیجا گزرے ہوئے دنوں میں۔ اللہم اجعلنا منہم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔